شیر تے غور کرو تے ایک ہی شیر جے تے ایک ہی کام دا جے نبی آکھیا کہ اے سن لے حرامی ہے جسموں کا جسمی ہے لاموں کا لام۔ خان پڑھ رہا ہے کہ نبی آکھیا سن لے حرامی، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن عوام دیکھیں وہ چلو ملو جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جناب سر نیچے پھینک کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دتھی لٹا رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کر رہا ہے، اور یہ بھی آگے ایسے کر کے داد لے رہا ہے کہ بولو سارے واہ واہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، سارے توبہ کرو یار، یہ کہ شعر ہے کیا ہے یہ؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین، احمد علی حاکم کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہمارا ایک بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس میں سریام بھری محفل میں شرکی الفاظ کہے تھے جس کو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیغام دینے کے باوجود کوئی کسی قسم کا رجوع نامہ، کوئی ایسا کلپ منظر عام پر نہیں آیا۔ حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہے جس میں موصوف یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ نبی آکھیا اے سن لے حرامی، استغفر اللہ، لحموں کا لحمی جسم کا جسمی۔ یہ ایک ایسا گمراہی پر مبنی شعر ہے، اس پر مختصر ترین تبصرہ کر کے آپ سے چند گزارشات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس شعر کو دیکھا جائے تو نبی آکھیا اے سن لے حرامی، یہ ایک ہی مصرے کے اندر دو باتیں ہیں، ایک ہی لائن میں دو باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی آکھیا، پھر ہے اے سن لے حرامی۔ اگر اس کو ہم یوں مان لیں کہ نبی آکھیا یہ مقولہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قال رسول اللہ، یہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ تو حضور کا ہے۔ اگلا مقولہ جو ہے وہ شاعر کا اپنا ہے کہ اے سن لے حرامی۔ اگر ہم اس شعر کو اس نظر سے دیکھیں تو اس صورت میں بات یوں بنے گی جیسے ہم اپنے کلام میں روزمرہ کے معاملات میں ہمارے بعض افراد یوں کہہ دیتے ہیں، او بے وقوف سن میری بات، او پاگل میری بات سن، یا کسی کو مخاطب کرتے ہیں اس انداز میں۔ تو اگر اس کو یوں لیا جائے تو یہ اس شعر کے اندر ایک بعید تعویل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا، ایک طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر، اور پھر ایسے گندے الفاظ لانا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شایان شان بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ پھر بھی بے ادبی کہلائے گی اور نامناسب الفاظ ہیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ نبی آکھیا اے سن لے حرامی، یہ جو مصرع ہے اس کو اس کی نسبت کی جائے حضور پاک علیہ السلام کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ مقولہ حضور پاک علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اے سن لے حرامی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر ہم اس شعر کو یوں لیں تو پھر اس صورت میں بھی یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ اگر کوئی ایسی نسبت کرتا ہے تو یہ حضور پر جھوٹ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 110 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ مانتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک بھی ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف کے دوسرے مقام پہ بھی حدیث ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس نے مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، او کما قال علیہ الصلوۃ۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی گفتگو اتنی پاک تھی، اتنی پاکیزہ تھی اور اتنی بہترین اور شائستہ گفتگو تھی کہ کفار آپ کی گفتگو سن کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کی گفتگو اور آپ کا بولنا کوئی عام نہیں تھا، بلکہ قرآن میں اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ حبیب علیہ السلام اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں بولتے، یہ جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے بات فرماتے ہیں۔ تو جس کی زبان سے ہمیشہ پھولوں جیسی گفتگو نکلی ہو، پاکیزہ گفتگو نکلی ہو، دلوں کو کشوروں کو فتح کرنے والی گفتگو نکلی ہو، تو وہ ایسے جملوں سے پاک ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا ہو تو یہ بہتان عظیم ہے حضور پاک علیہ السلام پر، اس سے بالکل فی الفور توبہ کرنی چاہیے۔ تو ہم نے دو طرح سے تبصرہ اس شعر پر کیا۔
پہلا یہ کہ ہم نے مقولہ شاعر کا اپنا کہا کہ حرامی والا لفظ حضور کے نہیں بلکہ شاعر کا اپنا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ نامناسب ہے اور بے ادبی پر مشتمل ہے۔ اور دوسری صورت ہم نے کہا کہ اس کو اگر مقولہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ حضور پاک علیہ السلام کی طرح منسوب کیا کہ حضور نے یہ کہا کہ حرامی سن لے، میں یہ کہنے لگا ہوں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے، لیکن اس صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہے اور بالکل حضور پاک علیہ السلام ایسی گفتگو سے پاک ہیں۔ میں اس لیے عوام اہل سنت سے آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے 2 نمبر شاعروں 2 نمبر نعت خانوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اسٹیجوں کو پاک کریں۔ 1 نمبر نعت خان 1 نمبر شاعر جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق میں رو رو کر تڑپ تڑپ کر حضور پاک علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، جن کے چہرے سے بھی لگتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہیں، ان کو بلائیں، نہ کہ ایسے شاعروں کو، ایسے نعت خانوں کو کہ جب بولتے ہیں گمراہی کرتے ہیں، شرکیہ شعر بولتے ہیں، کفریہ شعر بولتے ہیں، رافضیت کو پھیلاتے ہیں، خارجیت کو پھیلاتے ہیں۔ ایسوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلے سٹور پر لکھیں نعت کلیکشن دعوت اسلامی، تو دعوت اسلامی کی ایک نعت کی ڈائری آپ کے پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اس کے اندر 7 سے 8 بزرگان دین جو ہمارے بزرگ اسلاف ہیں، مستند ترین شخصیات ہیں، ان کے کلام ہزاروں پر مشتمل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کا جو دل کرے اس میں سے منقبت پڑھیں، حمد پڑھیں، نعت شریف پڑھیں، بالکل آنکھیں بند کر کے پڑھیں، انشاءاللہ معتبر ترین وہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔